بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین پڑھیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ ترجمہ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمد للہ ہے۔ افضل یاد رکھنا یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل باب کرومہ سے ہے، فضول یفضل فضولا مصدر آتے اور اس کی جمع افضلون اور افاضل ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے اور کوئی چیز کلمہ توحید کے برابر نہیں ہو سکتی، اور کلمہ توحید ہی کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں افضل دعا الحمدللہ ہے، کیونکہ دعا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کی جائے، اور یہ دونوں کو شامل ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی تو ہے الحمدللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب بھی کی جاتی ہے، کیونکہ دیکھو یہ شکر ہے۔ آپ نے جب کہا الحمدللہ تو آپ نے شکر ادا کیا، شکر، اور قرآن مجید میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو اس لیے سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ ترکیب کرتے ہیں افضل، یہ اس میں تفضیل مضاف ہے، الذکر یہ مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، لا نفی جنس ہے، الہ یہ مبدل منہ ہے، الا یہ بمعنی غیر غیر ہے، الا کس کے معنی میں؟ غیرو کے معنی میں ہے، اور اللہ یہ بدل ہے الہ سے۔ اب مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے موجودن، موجودن یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، صرف اللہ ہی موجود ہے، تو موجودن اس کی خبر ہے لا نفی جنس کی۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، اور افضل الذکر یہ کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر آگے واو حرف عطف ہے، افضل مضاف ہے، الدعاء مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے۔ پھر آگے الحمد یہ مبتدا ہے، لام جارہ اور لفظ اللہ مجرور ہے، للہ میں لام حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے، الحمد مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، افضل الدعاء مبتدا کے لیے، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اول من یدعى الى الجنة یوم القیامة الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، اول سب سے پہلے من وہ، یدعا جن کو بلایا جائے گا، الی الجنت جنت کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، الذین وہ لوگ ہوں گے، یحمدون اللہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں۔ اول یاد رکھنا یہ اس میں تفضیل ہے، اول اس میں تفضیل ہے، اور اس کی جمع اولون اوائل ہے، من یہ اس میں موصول ہے، یدعا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع مجہول ہے، اور دعا یدعو سے باب نصرہ سے ہے، دعوتاً مصدر آتا ہے۔ پھر آگے یحمدون صیغہ جمع مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب سمع سے ہے، حمیدہ یحمد حمدن تعریف کرنا مصدر آتے۔ سرا اس میں جامد ہے، اس میں جامد نعمت کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں،
اور ضرہ یہ بھی اسی طرح اس میں جامد ہے، فقر کو کہتے ہیں، تکلیف، مشقت، مرض کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اول من يدعى الى الجنة یوم القیامة الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، یعنی کیا مطلب؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ خوشی اور تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر حال، دوام اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی خوشی اور تکلیف سے خالی نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، ہر حال میں۔ خوشی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ تو ظاہر ہے، اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس وجہ سے ہے، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا مرض مجھ پر نازل نہیں فرمایا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب کسی ایسے کام کو دیکھتے تھے جو اس کو ناپسند ہوتا تھا تو بھی کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اور جب کوئی ایسا کام دیکھتے تھے جس سے خوشی ہوتی تھی تو کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترکیب کرتے ہیں اول، یہ اس میں تفضیل ہے، مضاف ہے، مضاف۔ من مجرور محلن اس میں موصول ہے، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور محلن اس لیے کہ یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہے، تو من اس میں موصول ہے۔ یدعا فعل مجہول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل ہے، الا جارہ ہے، جنتی مجرور ہے، جار مجرور میں کر متعلق یدعا فعل مجہول کے، یوم منصوب لفظا مضاف، القیامت مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے یدعا فعل کے لیے، تو یہ مفعول فی ہوا یدعا فعل مجہول کے لیے۔ اب یدعا فعل مجہول اپنے نائب فاعل، متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہے من اس میں موصول کے لیے، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہے اول مضاف کے لیے۔ اب اول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہو گیا، مبتدا۔ پھر آگے الذین اس میں موصول ہے، مرفوع محلن، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے گا، محلن اس لیے کہ یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہے، تو الذین مرفوع محلن اس میں موصول ہے، یحمدون فعل، واو ضمیر مرفوع محلن فاعل، اللہ منصوب لفظا مفعول بہ ہے، فی جارہ، سراء مجرور لفظا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ضراء مجرور لفظا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہے فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق یحمدون فعل کے۔ اب یحمدون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہے الذین اس میں موصول کے لیے۔ اب موصول اپنے صلے سے مل کر خبر ہے، اور پہلا والا کیا تھا؟ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔